السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا تبلیغی جماعت کے متعلق، کیونکہ آج کل تبلیغی جماعت کے متعلق غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی ہسٹری رکھ دوں کہ یہ جماعت کب وجود میں آئی، یہ تحریک کب وجود میں آئی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد کیوں ڈالی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم انگریز کے دور حکومت کو دیکھیں گے۔ انگریز سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، اور انگریز اس دیش میں 16ویں صدی میں آ چکے تھے۔ انگریزوں کو اس دیش پر مکمل طور پر قبضہ کرنے میں تقریباً 250 سال لگ گئے۔ جب انگریزوں نے سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا، پھر انگریزوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کیا۔ پھر انگریزوں کے خلاف کئی تحریکیں چلائی ہندوستانی قوم نے۔ اس میں سے ایک تحریک ہے 1857 کی تحریک، لیکن یہ تحریک کسی غداروں کی نظر ہو گئی اور اس میں ہندوستانی قوم ناکام رہی۔ پھر اس کے بعد انگریزوں کا غصہ پھوٹ پڑا، پھر انگریزوں نے اپنا پورا زور لگا دیا ہندوستانی قوم پر ظلم کرنے میں، اور خاص کر مسلمانوں پر۔ 51,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ اور انگریزوں کا جو مشن تھا کہ ہندوستانی قوم کو عیسائی بنانا، تو وہ انگلینڈ سے پادریوں کو بلاتے ہندوستان، اور جہاں جہاں بھولے بھالے مسلمان رہتے، اور یہ مشن خاص طور پر مسلمانوں پر تھا، تو جہاں جہاں بھولے بھالے مسلمان رہتے، وہ پادری ان پادریوں کو وہاں بھیجا جاتا، اور وہ پادری وہاں پر جا کر محنت کرتے، اور وہ مسلمان ان کی باتوں میں آ جاتے اور مرتد ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ مسلمان دین سے ناواقف تھے۔ تو 1880 میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے۔ تو ان کے والد صاحب جو تھے، وہ اسی مقصد کے تحت میوات کے کسی علاقے میں گئے تاکہ لوگوں کو مرتد ہونے سے بچایا جائے۔ وہاں پر مکتب کی بنیاد ڈالی، وہاں کے لوگ کے بچوں کو تعلیم دی، مکتب کی تعلیم دی، وہاں پر لوگوں پر محنت کرتے رہے تاکہ لوگوں کو مرتد ہونے سے بچایا جائے۔ پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد وہ مدرسہ مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالا، جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے سنبھالا۔ پھر 1918 میں ان کا انتقال ہوا، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں گئے تو وہاں کے لوگوں نے مولانا سے ریکویسٹ کی، مولانا سے پیشکش کی کہ آپ یہاں رک جائیے اور یہاں رہ کر محنت کیجیے۔ اس وقت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور مدرسے میں پڑھا رہے تھے، اور مولانا کے جو استاد ہیں مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، تو ان سے مشورہ کیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو مشورہ دیا کہ آپ مدرسے سے 1 سال کی چھٹی لے لیجئے تاکہ مدرسے سے رابطہ ختم نہ ہو۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے سے 1 سال کی چھٹی لی، وہاں تشریف لے گئے۔ اس دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ وہاں ایک نوجوان ہاتھ میں کڑا پہن کر ایک دم کلین تھا، داڑھی نہیں تھی چہرے پر، ان کے پاس آیا، اور وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ آپ کے مدرسے سے فارغ ہے، آپ کے مدرسے سے اس نے حفظ کیا ہے۔ تو مولانا پریشان ہو گئے کہ ہم جس مقصد کے تحت یہ تحریک چلا رہے ہیں مدرسے کی، مکتب کی، تو یہ تو ہم ناکام ہو گئے اس میں، اور یہ اگر تحریک کامیاب ہوئی تو یہ محدود طبقے میں رہے گی، مجھے تو پوری امت میں کام کرنا ہے۔ پھر مولانا نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر مولانا کے ذہن میں آیا کہ میرے مرید 1 لاکھ ہوں گے، 2 لاکھ ہوں گے، زیادہ یہ تو محدود طبقہ ہو گیا، مجھے تو پوری امت میں کام کرنا ہے۔ مولانا کی یہ قرآن بڑھتی رہی، فکر بڑھتی رہی۔ پھر مولانا ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ تشریف لے گئے۔ پھر جب مکہ پہنچے تو اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی، تو مولانا نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے پوری امت میں کام کرنا ہے، کس انداز سے کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جس انداز سے میں نے مکہ میں کیا ہے اسی انداز سے آپ کام کیجیے۔ تو مولانا نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں آپ نے کس انداز سے کام کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مکی صورتوں میں غور کیجیے۔ پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ میں بھی اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی۔ پھر انہوں نے یہ خواب مولانا اپنے استاد مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کیا۔ پھر وہاں کے بڑے بڑے علماء کرام نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کام لے گا، تو آپ
جس ارادے سے یہاں مکہ اور مدینہ آئے تھے اس ارادے کو ختم کر دیا، کیونکہ ہجرت کر کے آئے تھے، واپس جانے کا ان کا ارادہ نہیں تھا ہندوستان کا، تو وہ ارادے کو ختم کر دیا، پھر واپس ہندوستان آئے اور ہندوستان آ کر بڑے بڑے علماء کرام کے سامنے اس بات کو رکھا، اس کام کو رکھا کہ میں اس انداز سے کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کے بعد سے کسی نے اتفاق نہیں کیا، کسی علماء کرام نے ان کی بات سے اتفاق نہیں کیا۔ بس دو ہی علماء کرام تھے، مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب، دوسرے عالم تھے مولانا تھے، انہوں نے اتفاق کیا ان کی بات سے، اور تو انہوں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ کس انداز سے کام کرو گے، یہ کام کون کرے گا؟ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اللہ کرے گا۔ پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ آہستہ کام شروع کیا۔ تو جو میواتی لوگ وہاں رہتے تھے، جب یہ لوگ صبح میں مزدوری پر جاتے ہیں تو وہ ان میواتیوں کو مولانا اپنے پاس بلاتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتنی مزدوری دی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں اتنے آنے مزدوری دی جاتی ہے۔ تو مولانا ان سے کہتے کہ اگر آپ کو میں اتنی مزدوری میں آپ کو یہاں دے دوں تو کیسا رہے گا؟ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کام کیا ہے وہ ہمیں بتا دیجیے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کام کچھ نہیں ہے، خالی یہاں بیٹھ کر آپ کو دین کی باتیں سیکھنی ہے اور نماز سیکھنی ہے، بس یہی کام ہے۔ تو وہ راضی ہو گئے اور شام ہوئی تو ان کو ان کی مزدوری دے دی مولانا نے۔ پھر آہستہ آہستہ مولانا اس طرح کام کرتے رہے۔ پھر ایک مشکل سے ایک جماعت تیار ہوئی اور اس جماعت کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ جب یہ جماعت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی تو مولانا نے جماعت کو بھگا دیا، کہا کہ تم کو الیاس نے بھیجا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ جماعت مسجد میں رکی اور وہاں پر انہوں نے گشت کیا، لوگوں کے کلمے سنے، وہاں کے لوگوں کے تو کلمے ٹھیک نہیں تھے، درست نہیں تھے، تو اس جماعت نے ان لوگوں کے کلمے کو درست کروایا، صحیح کروایا۔ تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ جس کا کلمہ صحیح کروایا ہے وہ انسان مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں ہمیشہ جایا کرتا ہے۔ جب اس بات کو پتہ چلا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میری مجلس میں آنے والے لوگوں کے کلمے صحیح نہیں ہے اور ان کے کلمے الیاس کی جماعت نے صحیح کروائے، تو فوراً وہ مسجد میں آئے تو دیکھا وہ جماعت کوئی سالن پکا رہا ہے تو کوئی روٹی پکا رہا ہے، تو فوراً 2 گھڑی کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی ستون سے ٹیک لگا کر سوچنے لگ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد 5 روپے ہدیہ دیا۔ پھر آہستہ آہستہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے علماء کرام کے سامنے اس کام کو کھولا، اور اسی کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی لوگوں کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکو قسم کے جو لوگ تھے ان کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہے، شرابی کبابی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں، اور یہ کام امن و سلامتی کا درس دیتا ہے۔ تو اسی مقصد کے تحت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد ڈالی تھی۔ تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ تو چلیے دوستو، انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں دوسرے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔